السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی چند بڑی علامات۔ علامت نمبر 1، خروج دجال۔ فتنہ دجال کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ علامت نمبر 2، ظہور مہدی۔ امام مہدی کا ظہور ایک اٹل حقیقت ہے، کیونکہ امام مہدی کے متعلق اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہوں گے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4284۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، ناک باریک اور لمبی ہوگی۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں خلافت کے لیے تیار کر دیں گے۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، لیکن وہ زمین کو اس قدر عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس قدر وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی۔ جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ دن ان عام دنوں سے خاصا طویل ہوگا۔ امام مہدی بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے تو ایک لشکر امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے گا، جسے اللہ تعالی بیدا پر زمین میں دھسا دیں گے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ امام مہدی کی بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز فجر کی اقامت کہہ دی گئی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی ظہور کے بعد کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ ان کا دور خوشحالی کا دور ہوگا۔ وہ مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ الغرض ساری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن چکی ہوگی۔ یاد رہے کہ آج تک امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہوگا۔ علامت نمبر 3، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات میں علامات ہیں، پس تم ہرگز قیامت کے متعلق شک نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب لازماً تم پر عیسیٰ ابن مریم کا عادل حکمران کی حیثیت سے نزول ہوگا۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ مال بکثرت ہوگا، حتیٰ کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3447۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلتے نظر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے، پھر دجال کے خلاف
جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے۔ وہ دجال کو مقام لد کے قریب پا لیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یوں پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے، یعنی کافروں کے لیے صرف دو اختیارات ہوں، یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال قیام فرمائیں گے۔ ان کا دور انتہائی خوشحالی کا دور ہوگا۔ جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کچھ کام نہیں لیا جائے گا۔ عداوت، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور مال اس قدر فراوانی کا ہوگا کہ لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا، لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ صلح و سلامتی لوٹ آئے گی، تلواریں دراتیاں بن جائیں گی، ہر زہر آلود چیز ختم ہو جائے گی۔ آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی برکات نکالے گی۔ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا لیکن اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چریں گی لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شیر گائے کے ساتھ چرے گا لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، انہیں دفنا دیں گے۔ علامت نمبر 3، یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں ہے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج نسل انسانی کی ہی دو متحد قومیں ہیں جن کی تعداد دوسری انسانی نسلوں سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے زمین میں بہت فتنہ و فساد مچا رکھا تھا، تو بادشاہ ذوالقرنین نے لوگوں کے کہنے پر انہیں لوہے کے اور تانبے کے مضبوط دیوار کے اندر قید کر دیا تھا۔ یہ دیواریں اس قدر بلند ہیں اور مضبوط ہیں کہ وہ اسے پگھلائیں گے لیکن پگھلانے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ توڑنے کی طاقت رکھتے۔ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شام کو ناکام ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالی قیامت کے قریب اس دیوار سے آزاد کر دیں گے۔ پھر یہ دونوں قومیں زمین میں ہر طرف فساد برپا کر دیں گی۔ سارے دیواروں کا پانی دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ درندے، جانوروں، فصلوں، کھیتوں اور غرض ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے جو انہیں ہلاک کر دیں۔ ان کی ہلاکت کے بعد زمین پر ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کی بدبو سے پاک ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور زمین کو دھو ڈالیں گے۔ پھر زمین اپنے پھل اگائے گی اور اپنی برکتیں نازل کرے گی۔ اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے وہ سب سایہ حاصل کر لے گی۔ ایک گابھن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ
اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مسلمان و مومن کو فوت کر دے گی۔ پھر صرف بدترین لوگ ہی روئے زمین پر باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانند ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو۔ علامت نمبر 5، دھواں ظاہر ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ حدیث صحیح مسلم روایت نمبر 2910۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں میں دھوئیں کا بھی ذکر کیا۔ علامت نمبر 6، دابۃ الارض نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2947۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک نشانی جانور کا نکلنا بھی بیان کی ہے۔ یہ جانور چاشت کے وقت نکلے گا، لوگوں سے کلام بھی کرے گا۔ بعض روایات میں اس جانور کی صورت و کیفیت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن وہ غیر مستند و ناقابل احتجاج ہے۔ علامت نمبر 7، مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی ایسے شخص کے لیے اس کا ایمان نافائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ وہ 3 نشانیاں یہ ہیں: سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض نکلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ علامت نمبر 8، 3 خسف ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 3 خسف ہوں گے، ایک خسف مشرق میں، ایک خسف مغرب میں اور ایک خسف جزیرۃ العرب میں، یعنی ان تینوں مقامات پر لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2901۔ علامت نمبر 9، آگ ظاہر ہوگی۔ حدیث نبوی ہے، قیامت کی آخری نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن کی طرف سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر جمع ہونے کی جگہ کی طرف ہھانکائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو مقام بصرہ، یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے، کہ اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ دونوں روایتیں، پہلی روایت صحیح مسلم 2901، دوسری روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 8118۔ علامت نمبر 10، صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7067۔